کہ چھٹے امام کا ارشاد شیعتنا کھون لنا زینا، یہ اپنے ذہن میں نقش بٹھا لو، نقش کل حجر کی طرح ہو جانا چاہیے ہمیشہ، بیک آف یور مائنڈ تمہارے ذہن میں یہ رہنا کہ مولا نے میرے اوپر بھروسہ کیا۔ انڈیویجول، ہر آدمی، لڑکی ہو، لڑکا ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کے دماغ میں یہ رہنا کہ مجھے کچھ کرنا ہے۔ I have to do something in my life. I have to do something in my life. یہ تمہارا مشن ہونا۔ شیعہ کا ایک مشن ہے، یاد رکھو۔ شیعہ ڈم نہیں ہوتا، شیعہ کبھی ڈم نہیں رہنا چاہیے، نیور۔ ڈم ہو رہو گے کبھی تم امام کی خدمت نہیں کر سکتے۔ امام کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، خاموش شیعہ۔ امام کو ریولوشنری شیعہ چاہیے۔ لیکن آج کا انقلاب تیر و تلوار کا انقلاب نہیں ہے، تمہارے کردار کا، اللہ معاف کرے، تمہارے کیریکٹر کا انقلاب ہے، تمہارے علم، تمہاری فکر کا انقلاب ہے، تمہاری زبان، کہ کتنی میٹھی زبان تمہاری ہے، اس کا انقلاب، تم کتنا امام کی بارگاہ میں قریب ہوتے، اس کا انقلاب۔ ہم خود چیک کرنا کہ میں میرے مولا کے لیے کیا کروں، میرے مولا کے لیے کیا کروں، اسلام کے لیے واٹ میں نے کیا کیا۔ کچھ مت کرو، پہلی چیز بول رہا، صرف ذہن میں یہ سوچتے جاؤ کہ اب تک جو بھی تمہاری لائف گزری، میں یوتھ کو بھی بول رہا، 20 سال، 22 سال، 20، 22، 25، 30، 40، 50، 60، 70، 80، سب کے لیے، یہ سب کے لیے کہ یہ سوچو کہ میں نے اپنی لائف میں what I have done، میں نے کیا کیا، کچھ نہیں کیا۔ آپ بولیں گے میں نے نمازیں پڑھی، یہ اس لیے کہ ایک بات میں بولتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات شیطان بٹھا دیتا کہ you don't need to change yourself، تم کو کیا چینج کرنا، تم تو بڑے نیک ہو، تم شارجہ کے سب سے زیادہ پائس انسان ہو۔ میں جنرل میسج دے رہا، میں شارجہ اس لیے بول رہا کہ شارجہ میں پڑھ رہا ہوں، تم یو اے کے سب سے زیادہ پائس ہو، تم نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، تم نے حج کیا، تم نے خمس دیا، تم اتنے ڈونیشنز کرتے ہو، اتنا، تم تو بہت اچھی انسان ہو۔ اگر یہی فکر رہے گی تو کبھی استغفار نہیں کرو گے، یاد رکھو۔ میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں، میرے امام کا امام معصوم کہے، اور معصوم نے اس پہ عمل کیا۔ معصوم کہتے ہیں جب بھی کوئی نیکی کرو بھول جاؤ، just forget it what you have done in your life، بھول جاؤ، نیکیوں کو بھولو، گناہوں کو یاد رکھو۔ گناہ یاد رہیں گے تو then you will say استغفر اللہ ربی واتوب، اللہ مجھے معاف کر۔ سوری کب بولو گے؟ جب احساس سے گناہ ہوگا، رائٹ؟ تو تم کو گناہ اگر یاد ہی نہیں رہیں گے تو کہاں سے بولو گے تم سوری؟ اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ always تمہارے بیک آف یور مائنڈ تمہارے گناہ رہنا چاہیے، نیکی نہیں رہنا چاہیے۔ نیکی رہے گی غرور اور تکبر آتا جائے گا، نیکی رہے گی تمہارے ذہن میں I've done this، میں نے تو یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، پتہ نہیں ایک چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچی یا نہیں پہنچی۔ اس کے لیے ہمیشہ گناہوں کو یاد رکھو، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ رات میں سونے سے پہلے before you go to bed just say استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ یہ سیرت معصومین ہے، سیرت معصومین ہے۔ ہمیشہ جشن کبیر کی وہ لائن ضرور پڑھو، آگ سے بچو گے، آگ کے عذاب۔ ہمارے تصور میں ہے آگ کا عذاب؟ میں پوچھ رہا آپ سے، برا مت مانو، میں کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کر رہا، میں خالی آپ سے بات کر رہا۔ کبھی میرے ذہن میں تصور آتا کہ آگ کا عذاب مجھے بھی ہوگا؟ میں الحمدللہ پوری دنیا اللہ کا شکر ہے، مولا حسین کے صدقے میں جاتا ہوں، مجھے بہت کم لوگ ایسے ملے، I'll tell you very honestly، کہ اس نے کہا کہ یار ایون رمضان میں after reciting جوشن کبیر، اور I'm telling you just listen، جوشن کبیر شب قدر کی راتوں میں 3 راتوں میں تم نے پڑھی ہے، اس کے بعد بھی کوئی یہ نہیں بولتا، 100 مرتبہ بولا، اس کے بعد بھی کبھی کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ ارے مجھے بھی آگ کا عذاب آئے گا۔ ہم نے گرانٹیڈ لیا، یہ میرے جملے نہیں ہے، یہ معصوم امام کے جملے، معصوم امام نے ہم کو تعلیم دی، سیرت معصومین ہے نا، ہیومن ایکسیلنس۔ سیرت معصومین میں کیا ہے؟ جوشن کبیر کسی مولوی یا مجتہد نے لکھی، معصوم کی زبان کے جملے،
the most recommended दुआ, और वो इतनी बड़ी रात में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, इससे बड़ी कोई रात ही नहीं है जो 1000 महीनों के बराबर बताई गई। 1000 मंथ्स भी जो बताया गया वो एक मिसाल है, वो एक एग्जाम्पल दिया गया समझाने के लिए। उस रात की मारिफत को कोई हासिल ही नहीं कर सकता। उस रात को लेके जाके मादर हसनैन से मिलाया गया कि जिस तरह मेरी मजलूम शहजादी की मारिफत को कोई हासिल नहीं कर सकता, उसी तरह शब कदर की मारिफत को कोई हासिल नहीं। उस रात के लिए, उस रात की द मोस्ट रिकमेंडेड दुआ क्या है? शब जश्न कबीर। कई दुआएं जिसमें ये भी है। तो हम लोग रोज, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, लुक एट मी, लुक एट मी, रात में सोने से पहले वो एक लाइन पढ़ लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानका सुब्हानका या ला इलाहा इल्ला अंत, अलगास अलगास, खल्लिसना मिनन नार या रब, खल्लिसना मिनन नार या रब। उस एवरी डे बिफोर यू गो टू बेड, बिफोर यू गो टू बेड, मैं आपको आज गोल्डन गिफ्ट देके जा रहा हूं 8वीं मजलिस में इमाम बारगाह अली रजा से। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि ये जो जश्न कबीर की लाइनें पढ़ो, कोई वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है, बट एटलीस्ट तुमको तुम्हारे जहन में एक अजाब आएगा कि अल्लाह ये अजाब भी है, कहीं मुझे ना लग जाए, कहीं मैं ना फंस जाऊं इस अजाब में, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। क्या है ये? क्या मैं 100 मरतबा पढ़ते हो, 200 मरतबा बोलते हो अलगास अलगास? कब पढ़ते हो? शब कदर में। सबको रटा हुआ है, सबको याद। क्या बोलते हो? सुभान का सुभान, उसकी तारीफ करते हो, या ला इलाहा इल्ला अंत, उसकी वहदानियत का ऐलान करते हो कि तू वहदहू ला शरीक है, तेरा कोई शरीक, तू ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक बेशक। उसके बाद क्या बोलते हो? 2 दफा बोलते हो अलगास अलगास। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? अलगास अलगास के माने कि प्लीज फॉरगिव मी, जो मैं बोल रहा हूं आपको। सीरत मासूमीन, सीरत मासूमीन, ह्यूमन एक्सेलेंस इन द लाइट ऑफ सीरत अल मासूमीन अलैहिस्सलाम। 2 दफा बोलो अलगास अलगास। फॉरगिव मी, फॉर किसको बोल रहे? उसको बोल रहे। आप सोचो ताकीद कितनी है माफी की जो मैं बात कर रहा हूं, अब मासूमीन बता रहे अलगास अलगास खल। उसके बाद आखिरी लाइन तो गजब है, आखिरी जुमले तो गजब है, खल्लिसना मिनन नार या रब। रात में सोने से पहले दुआ मांगो कि अल्लाह तो मुझे आग से बचा ले, उस नार से बचा ले। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? कि अल्लाह तो मुझे आग से बचा ले। आग का अजाब नहीं है तो इतनी बड़ी रात, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र वाली रात में क्यों बोल रहे तुम? व्हाई आर यू सेइंग दिस? व्हाई आर यू सेइंग दिस देन? पहली रात के अजाबों में से एक अजाब है, याद रखो। अल्लाह मुझे माफ कर। हमको एहसास नहीं है, हमको फीलिंग्स नहीं है। आप लेके जाके दुबई, शारजा, कब्रिस्तान में, दुबई के अल्लाह सबको सलामत रखे, मेरे इमाम की सलामती के सदक़े में सबको अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। उस रात में 200 मरतबा आपने कहा अस्तगफार, जैसा मैंने मजलिस का आगाज किया, इमाम ने बताया। फिर उस आग के लिए बताया गया। मैं कोई आग का अज़ाब नहीं बता रहा आपको, कई वाक़यात हैं, बट आई एम नॉट टेलिंग यू। क्यों नहीं बता रहा? कि एहसास होना आपको। कभी इधर भी सोचो ना, मासूमीन की सीरत का ये इंपॉर्टेंट तरीन पहलू है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। ये मासूमीन ने अपने चाहने वालों को, मौला ने किसी आम मुसलमान को नहीं कहा, मौला ने अपने चाहने वालों को ये गिफ्ट दिया जश्न कबीर का। मौला ने हमको बताया देखो इस तरह से तुमको दुआ मांगे तो रोज बिफोर यू गो टू बेड, बिफोर यू गो टू बेड 100 मरतबा बोलो, नहीं बोल सकते 18 मरतबा बोलो, जितनी दफा चाहे बोल सकते, इतना बोलो खाली अलगास 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 खल्लिसना मिनन नार या रब। अल्लाह अगर रात में मैं मर जाऊं तो मुझे आग के अजाब से बचा लेना। आज की रात एयर कंडीशन में मैं अपने नरम बिस्तर पे, नरम तकिए के ऊपर शारजा में अपने बेड पे लेटा हुआ। आई डोंट नो कि कल की रात कहां लेटूंगा। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग टू स्लीप टुमारो। कुछ मालूम है? कोई गारंटी है?
آج کی رات تم شارجہ میں بڑے آرام سے، اللہ تم کو ہمیشہ سلائے، میری دعا جو مجھے امام بارگاہ علی رضا میں پوری دنیا میں سن رہا ہے اس وقت، اللہ تم کو آرام سے سلائے، آرام سے سلائے. بٹ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا. اس کے لیے یہ پڑھو، خلصنا من النار یا رب. کل آپ بولیں گے کیوں پڑھو؟ ارے بابا کہ وہ تو شب قدر میں پڑھ لیا، اس کے بعد کتنے گناہ کیے، اس کے بعد کیا کیا، رمضان کی راتوں میں پڑھا، اس کے بعد اب یہ سفر ہے، کچھ معلوم ہے کہ میرے گناہ کیا ہے، اور استغفار میں نے کہا، میں بتا رہا ہوں تو امام بتا رہے. امام نے یہ کہا ہے کہ بس تم شب قدر میں پڑھو، اس کے بعد مت پڑھو، اس کے بعد پھر دعا نہیں مانگنا، تم کلین ہو. بے شک کلین ہو گئے ہوں گے شب قدر میں، بے شک تمہاری دعائیں قبول ہو گئی، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا بے شک. اس کے بعد 5 مہینے ہو گئے اور کنٹینیو ہم وہی زندگی گزارے، کوئی چینج نہیں ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. خلصنا من النار. دوستو اندازہ لگاؤ، یہ عابد بالغرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ جوشن کبیر کے جملے. تو روز رات میں before you go to bed just say like this. کتنی دیر ہوتی ہے؟ ایون تم لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بولو، بیڈ پہ لیٹ گئے بس یہ پڑھو 18 مرتبہ الغوث 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 الغوث، اللہ معاف کر دے. ماں what is wrong? What are you going to lose? Nothing. لیکن تم جیسے جتنا تم بولتے جاتے نا اتنا تم امام سے قریب ہوتے جاتے، امام سے قریب ہوتے جاتے. اللہ کی بارگاہ میں تمہارے بیڈ ڈیڈز ریز ہوتے یار، گناہ معاف ہوتے، نیکیاں تمہاری بڑھتی جاتی. اس سے کیا فرق پڑے گا کہ رات تمہاری رحمت کی گزرے گی، اور صبح میں when you start your day نماز فجر کے بعد کوشش کرو، نماز فجر کے بعد کوشش کرو کہ پھر پڑھنے کی، پھر دیکھو تمہارا دن رزق ایسا بندھا ہوا رہتا، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دیتا. صبح اٹھ کے نماز فجر کے بعد یا مسبب الاسباب ضرور پڑھنا کہ اللہ میری تیری صبح میں صبح شروع ہو رہا، میرا دن کا آغاز ہے، تو میرے لیے اسباب بنا، تو میرے لیے اسباب بنا. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کا کرم کیا ہوگا، کیسا اللہ اسباب بنا تھا. اللہ پہ بھروسہ کرو، ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور اللہ. اف یو ٹرسٹ یور اللہ، اف یو ٹرسٹ یور امام، تمہارے لیے راستے ایسا کھلتے. آج نبی موسیٰ کا تاریخ کا ایک واقعہ پڑھتا، مشہور واقعہ کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ، اف یو ٹرسٹ یور اللہ، اللہ کیسے تمہارے لیے کام آتا. وہ تو ہمیشہ ٹرسٹ نہیں بھی کرتے ہیں تو ہی آلویز ہیلپس. اسی کی تو مدد ہے جو زندہ ہے، اپنی طاقت سے میں زندہ نہیں ہوں، اس کا کرم، اس کریم کا کرم ہے جس کی وجہ سے میری زندگی چل رہی، صحت ہے، عزت ہے، سانس لے رہا، اس کریم کا کرم ہے. ادروائز ختم ہو جاؤ. لیکن اس کریم نے اتنا کرم کیا. اس لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں رات میں سونے سے پہلے یہ بھی بولو یا کریم ہو یا رحیم ہو. یا عجیب تسبیح ہے دوستو اللہ کی، یا عجیب تسبیح. صبح اٹھ کے بھی بولو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم، یا عزیز ہو یا غفار، یا عزیز ہو یا غفار، یا ارحم الراحمین. یہ بھی ضرور بنا یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم. اللہ کے وہ نام ہے دوستو کہ جس سے تمہارا دن کا آغاز اگر ہو تو اللہ وہ کرم کرتا، توبہ قبول کرتا تو رحمت آتی. توبہ قبول ہوگی تو رحمت آئے گی. یاد رکھنا، رحمت یوں نہیں آتی، جب تم کسی کے لیے کچھ کرتے ہو تو رحمت آتی. ہمیشہ صبح اٹھ کے یہ دعا بھی ضرور کرنا. یہ بھی معصومین کا، میں ساری معصومین کی وہ سیرت کے پہلو بتا رہا آپ کو کہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے موقع دے دے کہ میں تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں. Give me chance to serve the community. Give me chance to serve Islam. Give me chance to serve my imam. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر تم صبح اٹھو اور تم کو فکر نہ ہو کہ میں دین کے لیے کیا کروں، دین کی خدمت کیسے کروں، تو اگر تم نے نہیں کیا، یہ فکر نہیں کی، تو تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تمہارا میرا پھر کوئی تعلق نہیں ہے. اتنا بڑا جو اگر سرکار سے ہمارا تعلق نہیں تو ہم تو جہنم میں چلے جائیں گے. انہی کی وہی تو ہمارے شافی ہیں، وہی تو ہم کو بچانے والے ہیں. تو یہ فکر کرنا لازم ہے، یہ فکر کرنا لازم ہے. جب تک تم یہ کرتے رہو گے اللہ تم کو
تمہارے لیے راستے بناتا رہوں. یا مسبب الاسباب، میں نے ہمیشہ بولا یہ جملہ، شعار بنا لو، شعار بنا لو اپنی زبان پہ یہ جملے. جب بھی کوئی کام تمہارا آ رہا بولو یا مسبب الاسباب، یا مسبب اللہ تو میرے لیے اسباب. ٹرسٹ آن یور اللہ، یہ ٹرسٹ کر رہے آپ اللہ پہ کہ تم کو یقین ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اگر میرے لیے راستہ بنائے گا تو میری زندگی بن جائے گی. If you make waves for me, then nobody can touch me, nobody can stop me. مجھے حیرت ہے اس بات کی کہ لوگ اللہ پہ ایسا بھروسہ نہیں کرتے. میں بھروسے کا آج بہت ایک انٹرسٹنگ واقعہ آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ پہ ٹرسٹ کرنے کا نتیجہ دیکھو. تم بار بار بول، میں سارے یوتھ کو بول رہا ہوں، تم ایگزام لکھنے جا رہے ہیں، تم یونیز کو جا رہے ہیں، تم کارپوریٹ کمپنیز میں کام، یو ڈونٹ نو کہ آپ صبح جا رہے ہیں، شام تک تمہاری جاب رہے گی یا تم لے آف ہو جاؤ گے. تم بزنس مین ہے، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، تم اپنی بزنس کو اوپن کرنے جا رہے، اللہ معاف کر جا رہے، کوئی گارنٹی ہے کہ تمہارا بزنس بہت اچھا ہوگا؟ یہ وہ تسبیح دے رہا میں آپ کو، یہ وہ تسبیح دے رہا، مجھے معاف کر دے، پورا کاروبار مارکیٹ کا بند ہو جائے، کاروبار مارکیٹ میں زیرو رہے، لیکن تمہارا کاروبار چلے گا. If you trust your Allah, if you trust your Allah, if you trust your Imam, if you trust your Imam. اس کے ساتھ سلوات ضرور پڑھنا، 100 مرتبہ پڑھو، منیمم 18 ٹائمز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، مولا کے ظہور کی دعا کے ساتھ سلوات پڑھنا. اس کے بعد دیکھو، میں ممبر سے امام بارگاہ علی رضا سے بول رہا، شارجہ سے بول رہا، UAE سے، کیا بول رہا کہ اگر تم یہ کرو گے اس کے بعد دیکھنا، تم مجھے دعا دینا کہ آج کل کی صبح کرنا، کل کی صبح کرنا جو میں آپ کو بتا رہا. You start your day with this and then see کہ کیسے تمہارے لیے راستے بنتے گئے، کیسے تمہارا رزق کھل گیا. پوری مارکیٹ میں کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، لیکن تمہارا بزنس ہے. کہیں سے اللہ غیب سے دے دے گا، غیب سے دے گا، غیب سے. پھر بول رہا تم تصور نہیں کرو گے، دیوار میں سے دے گا. فرعون، اب سنو، فرعون نے، وہ ظالم نے نبی موسیٰ کی ولادت سے پہلے جب نجومیوں نے جا کے ان سے کہا تھا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا، ختم ہو جائے گا، تو تباہ ہو جائے گا، تیری یہ خدائی ودائی جو ریڈی میڈ خدائی ہے نا، جعلی خدائی، سب ختم ہو جائے گی. یہ میرے جملے. اس نے کہا بچہ پیدا ہو گیا یا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا ہونے والا ہے. وائی ہی از گوئنگ ٹو کم. اس نے کہا میری حکومت میں کوئی بچہ پیدا ہوگا اور مجھے ختم کرے گا، ابھی پیدا تو نہیں والا. اس نے آرڈر کیا کہ سارے جتنی پریگننسی ہے عورتوں کی پورے میرے ملک میں، اس وقت کی نون ورلڈ پہ اس کی حکومت تھی 70,000 70,000. اور عربی میں جب بھی 70,000 70 کا لفظ استعمال ہوتا پھر وہ انلیمیٹڈ ہو جاتا، رحمت کے لیے سب. اس نے آرڈر کر دیا، سارے ڈاکٹر، سارے جو بھی اس زمانے کا سسٹم تھا، ساری انفینٹس کو، ایک بچے کو قتل کرنا پورے معاشرے کو قتل کرنا. کتنا بڑا قاتل تھا اللہ کے سامنے آ کے کھڑا. لیکن کرم ہے پروردگار، کیا کریم ہے، کیا کریم ہے. سامنے پیرلل کھڑا ہو گیا لیکن اللہ نے اس کی روٹی بند نہیں کی. کیا بول رہا میں، کیا بول رہا. یہ کمپلیٹ میسج تھا میری 8ویں مجلس کا. سامنے کھڑا ہو گیا لیکن اللہ نے اس کی روٹی بند نہیں کی. وہ یہ نہیں کہا کہ تو میرے سامنے کھڑا تیرا رزق ہی بند کر دوں گا، نہیں، تجھے بیماریوں میں ڈالوں گا، نہیں. اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور. یہ کون کرتا؟ جس کو اپنی حکومت کا ڈر ہو. اللہ جانتا یہ جائے گا کہاں بھاگ کے. میری حکومت سے، زمینوں آسمانوں میں میری حکومت ہے، زمینوں پہ اور آسمانوں پہ، عالمین کا رب العالمین ہو. اس کو بیمار نہیں ڈالا، اس کی روٹی بند نہیں کی. کیا بات ہے، کیا سوچو میں کیا بول رہا. اس نے 70,000 اللہ پہ بھروسہ. بات چل رہی یہاں سے. If you trust your اللہ میں کیا بولا؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب. اور اس کے بعد سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. اس کے بعد نبی موسیٰ 70,000 بچوں کو قتل. اس کے بعد اس نے کہا کہ نجومیوں نے آگے کہا کہ وہ ماں کے پیٹ میں آ گیا تو کہا کہ پوری پریگننسیز کو چیک کرو، 1 گھنٹے کی بھی اگر کسی عورت کی پریگننسی، کسی لڑکی کی پریگننسی ہے، اس کو بھی ضائع کر دو.
پورے ملک میں، پورے اس کے ملک میں پھیل گئی ہے ظالمین. اور انہوں نے 1 گھنٹے کی بھی، 1 منٹ کی بھی، اگر میں مثال دے رہا آپ کو، 1 گھنٹے کی بھی اگر پریگننسی تھی اس کو بھی ضائع کر دیا. اب وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ میری حکومت میں اب کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو میری حکومت جائے گی کیسے؟ سمجھ رہے آپ؟ شان پروردگار. بھئی وہی تو بول رہا ہے، اتنی بڑی طاقت خالق کائنات رب العالمین رب المشرقین کی ہے اور 14 معصومین کی ہے. اس کے بعد we are going here and there. Just follow the path of معصومین. Follow the path of معصومین. Human excellence in the light of سیرت المعصومین علیہ السلام. اس نے کمپلیٹ کر دیا. And he is satisfied. پھر نجومیوں نے آگے کہا کہ listen, next week particular day میں وہ بچہ پیدا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس نے کہا میں نے تو سب کو ضائع کر دیا، لیکن قادر مطلق کون ہے؟ اللہ کی شان، اللہ کی شان. ہمیشہ بولو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ بھی ایک تسبیح، عجیب تسبیح ہے دوستو. یہ تسبیح وہ ہے جو جناب ابراہیم نے پڑھی تھی، جن جبرائیل نے پڑھی تھی ابراہیم کے سامنے. اس کا بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ، موقع ملا تو پڑھوں گا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اللہ تم کو ایسا عروج دیتا. You want to grow? You want to grow in your life? اللہ کی تصویر پڑھو صلوات کے ساتھ، اور زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ، یہ بھی تم کو عروج دیتی. نماز شب عروج دیتی. سیرت معصومین پہ چلو. ولایت امیر المومنین کو سٹرونگ کرو. مولا پہ بھروسہ کرو. امام علی کی ولایت کو پروپوگیٹ کرو. آزاداری حسین کی حفاظت کرو. گھروں میں آزاداری کرو. You will grow in your life. گھروں میں نوحہ پڑھو. You will grow in your life. مولا حسین کی آزاداری کو پروپوگیٹ کرو، مضبوط کرو. آزاداری میں اور ولایت امیر المومنین میں کبھی کمپرومائز مت کرو.